اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال. وقوله عز وجل: والذين استجابوا لربهم أي اتبعوا رسله وأطاعوا أمره واجتنبوا زجره وأقاموا الصلاة وهي أعظم العبادات لله عز وجل. وأمرهم شورى بينهم أي لا يرمون أمرا حتى يتشاوروا فيه ليتصاعدوا بآرائهم في مثل الحروب وما جرى مجراها كما قال تبارك وتعالى: وشاورهم في الأمر. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يشاورهم في الحروب ونحوها ليطيب بذلك قلوبهم. وهكذا لما حضرت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه الوفاة حين طعن جعل الأمر بعده شورى في 6 نفر وهم عثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم. فاجتمع رأي الصحابة كلهم رضي الله عنهم على تقديم عثمان عليهم رضي الله تبارك وتعالى عنهم ومما رزقناهم ينفقون. وذلك بالإحسان إلى خلق الله الأقرب إليهم منهم فالأقرب. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ آیات کی تفسیر بیان فرماتے ہیں کہ صفات مومنین یہ ہے، مومن لوگ وہ ہیں والذین استجابوا لربہم، جو اپنے پروردگار عالم کی ہر حکم کی تعمیل کرتے ہیں، اے اتبعوا رسلہ واطاعوا امرہ، یعنی ان کے پیغمبروں کی اتباع کرتے ہیں اور ان کے احکام کی اطاعت کرتے ہیں، واجتنبوا زجرہ، اور جن چیزوں سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے اس سے رک جاتے ہیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، تمام چیزوں میں سب سے پہلے نماز کا ذکر کیا گیا، چونکہ نماز جو ہے اعظم العبادات للہ عز وجل، تمام عبادات میں سے سب سے اہم عبادت، سب سے بڑی عبادت جو ہے وہ نماز ہے۔ اسی لیے حدیث مبارک میں آتا ہے الصلاۃ عماد الدین، نماز جو ہے گویا وہ ایک ستون ہے، اگر ستون گر جائے تو پورا خیمہ جو ہے وہ گر جاتا ہے۔ اسی طرح ایک حدیث پاک میں آتا ہے الصلاۃ کے بارے میں کہ الصلاۃ صلۃ بین العبد و بین الرب، کہ نماز جو ہے یہ بندے کو اپنے اللہ تبارک و تعالی سے جوڑنے والی چیز ہے، اگر نماز چھوٹ گئی تو گویا اللہ سے تعلق ٹوٹ گیا۔ اسی طرح آتا ہے نماز کے بارے میں میرے آقا رحمت دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ
صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے میرے دل میں دنیا کی ان 3 چیزوں کی محبت ڈالی. حبب الی من الدنیا بثلاث، مجھے ان 3 چیزوں کی محبت دی گئی ہے. فرمایا طیب خوشبو، والمرأة الصالحہ اور صالحہ پاک باز بی بی، فرما بردار باحیا باسیرت. اور آخر میں فرمایا وقرۃ عینی فی الصلاۃ، لیکن میرے آنکھوں کی ٹھنڈک جو ہے وہ نماز میں ہے. اسی لیے حضرت بلال کو رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور حکم دیتے تھے، فرماتے تھے ارحنا یا بلال، ارحنا یا بلال، بلال اذان کہو تاکہ نماز پڑھیں اور ہمیں راحت ملے. تو نماز جو ہے یہ سب سے بڑی اہم عبادات میں سے. اسی طرح ایک حدیث مبارک میں آتا ہے کہ قیامت والے دن انسانوں سے جو سب سے پہلا حساب ہوگا وہ نماز کے بارے میں ہوگا. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ نماز جو ہے یہ مومن کی صفت ہے. اس لیے بعض ائمہ جو ہیں جیسے امام احمد بن حنبل جیسا بڑا آدمی ہے، اور اسی طرح شیخ الاسلام ابن تیمیہ، شیخ الاسلام ابن القیم، یہ بڑے بڑے قداور علم والے لوگ ہیں. اور ان کے مزید جو ہیں جیسے ابن رجب حنبلی رحمہ اللہ تعالی، وہ تو بالکل ایک ظاہر حدیث پہ فتویٰ دیتے ہیں کہ جو بندہ مرد ہے یا عورت، بالغ ہے، عاقل ہے، مسلمان ہے، اور ایک نماز عمدن چھوڑ دے تو وہ کافر ہو جائے. ان کا تو بالکل یہ کھلا ہوا فتویٰ ہے. وہ فرماتے ہیں ایک نہ، کیوں وہ کہتے ہیں حدیث ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ حضور نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس بندے نے جان بوجھ کے نماز چھوڑ دی وہ کافر ہو گیا. اس لیے فرماتے ہیں اس ظاہر حدیث سے کہ وہ کافر ہے. اور حتیٰ کہ انہوں نے اپنے فتاوی میں یہ وضاحت کی ہے کہ اگر بے نماز آدمی مر جائے، وہ کہتے ہیں لا یصلی علیہ، اس کا جنازہ نہ پڑھیں، ولا یدفن فی قبور المسلمین، اور مسلمانوں کے قبرستان میں بھی اس کو دفن نہ کریں چونکہ یہ کافر. اسی طرح ان کے فتوے کے اعتبار سے ہے اب اگر ایک خاوند نمازی ہے اور بیوی بے نماز ہے تو کافرہ ہو گئی. اور یہ قاعدہ ہے کہ اگر 2 میں ایک کافر ہو جائے تو نکاح ختم ہو گیا. نکاح تو مسلمانوں کے درمیان ہوتا ہے، کافر کے درمیان تو نکاح ہوتا نہیں. تو لہذا وہ تو اس مسئلے میں اتنا سخت ہیں کہ ان کے ہاں تو کوئی چھوٹی سی بھی رعایت نہیں. البتہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہم وہ فرماتے ہیں کہ یہ بندہ کافر تو نہیں ہو گیا، لیکن ایسا گناہ کیا ہے اس نے کہ اگر اسی گناہ پہ جمع رہا تو یہ گناہ اس کو کفر تک لے جائے گا. اور دوسرا وہ یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ ایسا بندہ جو ہے انہو یحبس، اس کو جیل میں ڈال دو حتی یتوب، جب تک کہ وہ توبہ کرے. جب توبہ کرے تو پھر اس کو چھوڑا جائے، ورنہ اس کو جیل میں رکھا جائے کہ نماز کیوں نہیں پڑھتا. اسی طرح اب ایک بات سے اندازہ لگائیں کہ ایک دفعہ میرے آقا رحمت دو جہاں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے. ساری رات سفر میں گزری، تھوڑا وقت باقی رہ گیا تو قافلہ روک دیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلال قافلہ تھکا ہوا ہے، سب سکے ہوئے ہیں، لیکن تم نیند مت کرنا، تم بیٹھ جاؤ اور انتظار کرو، اور جیسے صبح کا وقت ہو تو اذان دے کے سب کو جگا دینا. حضرت بلال کی آواز بھی بڑی بلند تھی. حضور بھی سو گئے، صحابہ بھی سو گئے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اونٹ کی پلان رکھی تھی نا، میں اس سے ایسے پشت لگا کر ٹیک لگا کے
اور بالکل صبح صادق کی طرف رخ کر کے بیٹھ گیا کہ صبح صادق یوں ہوگی تو میں فوراً اذان دے دوں. لیکن اللہ کی شان ہے کہ حضرت بلال فرماتے ہیں غلبنی النوم، مجھ پر بھی نیند غالب آ گئی، تھکے ہوئے تھے اور ایسی بے ہوشی کی نیند آئی کہ سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جاگے، اور اس وقت جاگے سورج نکل آیا، دھوپ آئی تب حضور اٹھے. اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے آپ نے حکم دیا اور بلال کو بلایا کہ ماذا بھی گیا بلال، بلال تم نے کیا کیا، ہماری نمازیں قضا ہو گئی. بلال نے کہا حضور مجھے سزا نہ دیں، جس قدرت نے اپنے نبی کو بھی سلا دیا ہے تو بلال کی کیا طاقت تھی بڑا جاگ جاتا. آپ تو اللہ کے نبی آپ ہی سو گئے، تو پھر میں کیسے جاگ سکتا تھا، مجھ پر بھی نیند کا غلبہ ہو گیا، میں بھی سو گیا. تو اب جو بات میں کہنا چاہتا اس کو سنو. حضور نے صحابہ کو حکم دیا فخرجوا من هذا الوادی، آپ نے فرمایا جلدی نکل جاؤ اس وادی سے، ان بہا شیطان، اس وادی میں شیطان ہے جس کی وجہ سے نماز چلی گئی. اب اس حدیث کو سامنے رکھ کر فیصلہ کر لیں گے جن گھروں میں نماز نہیں ہے وہ شیطان کا گھر ہے یا مسلمان کا گھر ہے. یہ حضور فرما رہے ہیں، مولوی مکی کی بات نہیں ہے. تو جن تمہارے بڑے لوگوں کے گھروں میں نہ نماز ہے نہ قرآن ہے، صبح و شام شراب ہے، شباب ہے، اور جناب یا نیند ہے یا میک اپ ہے یا گانے ہیں، اس کا خود اندازہ لگا لے کہ وہ مسلمان کا گھر ہے یا شیطان کا گھر ہے. یعنی ایک نماز حضور پاک نے وردی سے نکل کے قضا فرمائی. اسی طرح اب اس حدیث کو سمجھو، حدیث پڑھ لینا تو بڑا آسان ہے نا. جیسے آج کل ہمارے نوجوان ساتھی ہیں 2 حدیثیں پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد بس ایک ہی کام ہے، ائمہ کو گالیاں دو، علماء کی مخالفت کرو، اللہ والوں کے مخالف ہو جاؤ، اور ان کو کوئی کام آتا ہی نہیں شریف آدمی. اللہ ہدایت دے. اس حدیث میں 2 اور چیزیں ہیں سمجھنے والی. ایک تو یہ ہے کہ صحیح حدیث میں آتا ہے حضور پاک فرماتے ہیں تنام عینایا ولا ینام قلبی، میری آنکھیں جو ہیں وہ نیند کرتی ہیں لیکن میرا دل نہیں سوتا. تو اب مسئلہ مشکل ہو جاتا ہے کہ جب حضور کا دل سوتا نہیں تو آپ کو نماز کے وقت کا پتہ کیسے نہیں چلا. ایک بات یہ. دوسری بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے اور شدید گرمی تھی اس زمانے میں. یہ تو نہیں تھا کہ کولر چل رہے ہوں اور پنکھے چل رہے ہوں اور نیچے قالینیں بچھی ہوئی ہوں اور ٹھنڈے فرش لگے ہوئے ہوں. وہ تو پتھر ہوتے تھے، اللہ معاف کرے، آگ کی طرح جل رہے ہوتے. آج بھی آپ دوپہر میں کبھی اس سفید پتھر کے علاوہ کالے پتھر پہ پاؤں رکھ کے تجربہ کریں کہ کتنا گرم ہوتا ہے. حضور نماز پڑھا رہے تھے اور آپ نے جوتا مبارک بھی نماز میں پہنا ہوا تھا. مسئلہ سمجھ لو، جوتے میں نماز پڑھنا جائز ہے، کوئی منع نہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ جوتا پاک ہو. جیسے اگر قمیض پلید ہو تو نماز ناجائز ہے، شلوار پلید ہو تو نماز ناجائز، ایسی جوتا بھی اگر پلید ہو تو نماز ناجائز ہے. اور آج کل حالات ایسے ہیں کہ راستے میں پانی ہے، کیچڑ ہے، اور پھر جوتے ہمارے ان میٹیریل سے بنے ہوئے ہیں جو گندگی کو اندر جذب کر لیتے ہیں. تو علماء کہتے ہیں احتیاط یہی ہے کہ جوتے میں نہ پڑھو، ورنہ یہ نہیں کہ جوتے میں نماز نہیں ہوتی، نماز جائز ہے. حضور
پاک پڑھ رہے تھے نماز، تو نماز کی حالت میں آپ نے پاؤں سے جوتا نکال دیا۔ اچھا، بعض صحابہ کے پاؤں میں بھی جوتے تھے تو انہوں نے بھی نکال دیے۔ جب نماز ختم ہوئی تو حضور پاک نے فرمایا کہ آپ لوگوں نے کیوں جوتے اتارے ہیں؟ انہوں نے کہا حضور ہم جو پیچھے کھڑے تھے ہم نے دیکھا آپ اتار رہے ہیں، ہم نے بھی اتار دیے کہ اللہ کا نبی جو عمل کرے گا ہم تو غلام ہیں، ہم تو اطاعت کریں گے۔ آپ نے فرمایا خدا کے بندو جاءنی جبرائیل آنفا، ابھی ابھی جبریل نے مجھے آگے خبر دی نماز کے اندر کہ ان بہا قدر، کہ آپ کی جوتی کو کوئی چیز لگی ہوئی ہے اتارنا، تو میں نے اس لیے اتارا۔ تو اب حدیث کو سمجھیں، یہی ضرورت ہے۔ اسی لیے وہ بزرگ کہتے ہیں نا کہ مربع جو ہے نا وہ مربی کے بغیر کبھی نہیں بنتا۔ کپڑا سلائی کرنا ہو تو درزی کے بغیر نہیں سلا جاتا۔ ہر کام کے لیے اللہ نے نظام رکھا ہے۔ دیکھیں نا گھر میں ایک عورت ہوتی ہے، 10 مہمان آ جائیں وقت پہ کھانا بھی آ جائے گا اور 3 4 ڈشز بھی آ جائیں گی، اور جناب باورچی خانہ اور کچن بھی ہے اور نیٹ کلین صاف پڑا ہوگا۔ اگر جناب ہم 2 مردوں کو کھانا بنانا پڑے نا انشاءاللہ تو آدھا آٹا ہمارے سر پہ ہوگا، سارا جناب کچن الٹا پڑا ہوگا اور گلاس وہاں پڑے ہوں گے اور مٹکے وہاں ٹوٹے ہوں گے، اور جناب دنیا تماشا دیکھ رہی ہوگی یہ مولوی صاحب ہے کہ کارٹون ہے۔ کیوں؟ اللہ کا نظام ہے، اللہ نے یہ چیز ان کے ذمہ لگائی ہے، مردوں کے ذمہ نہیں آئی۔ مجبوراً مرد پکاتے ہیں بیچارے، جو اب غریب ملازم ہیں، جو نوکریاں کر رہے ہیں، مزدوریاں کر رہے ہیں، میاں بیویاں کیا کریں، پکاتے ہیں۔ ایسا ایسا وہ بھی سیکھ جاتے۔ تو اب مسئلہ یہ ہوتا ہے جناب کہ اگر حضور کے جوتے مبارک میں کوئی چیز لگی ہے، جبریل نے آگے بتلا دیا ہے، لیکن اللہ کے نبی کی نماز ہے اور فجر کی نماز ہے، جس نماز کو قرآن فرماتا ہے ان قرآن الفجر کان مشہودا، کہ یہ وہ نماز ہے جس میں دونوں ملائکہ جمع ہوتے ہیں، رات والے بھی اور دن والے، پھر رات والے چلے جاتے ہیں اور دن والے ڈیوٹی پہ آ جاتے ہیں۔ یہ ایسی رحمت کی گھڑی ہے، ایسی نماز ہے جس کی 2 رکعت سنت کے بارے میں حضور نے فرمایا خیر من الدنیا وما فیہا، یہ 2 رکعتیں جو ہیں ساری کائنات مجھے دے دی جائے تو اس سے بھی مجھے زیادہ پیاری ہے۔ تو یہاں جبریل کیوں نہیں اترا حضور کو جگا دیتا، حضور آپ کی نماز قضا ہو رہی ہے؟ تو یہ مسائل سمجھنے والے ہوتے ہیں۔ اسی لیے علماء جو ہیں الحمدللہ ان کی ندب جو ہے صرف ایک حدیث پہ نہیں ہوتی۔ ہمارے ہاں تو مشکل ہے نا کہ بس وہ ایک حدیث پہ کسی آدمی کو کوئی ایک نسخہ مل گیا، وہ ہر بیماری کا علاج اسی سے کرتے تھے ماشاءاللہ، اور اکثر جلدی لوگ مر جاتے تھے۔ تو اس لیے ساری حدیثوں پر ان کی نظر ہوتی۔ تو اب جناب یہ ہے کہ محدثین کرام نے، اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں کرے، اور فقہائے عظام نے اور ائمہ اربعہ نے فرمایا کہ بات سمجھو کہ حضور کا دل جاگتے ہیں، آنکھیں سوتی ہیں، اوقات کا تعلق جو ہے، سورج کا تعلق جو ہے، دھوپ اور شمس و قمر کا تعلق جو ہے یہ آنکھ سے ہوتا ہے، دل سے نہیں ہوتا۔ جب آنکھیں سو گئی تو وقت کا پتہ نہیں لگا۔ دل کو اللہ نے مرکز علم بنایا ہے، مرکز عقل ہے، دل میں سارا کچھ ہے، اور دل درست ہے تو سب درست ہے، اور دل خراب ہے، لیکن اوقات کا تعلق دیکھنے سے ہے۔ آدمی آنکھوں سے سورج دیکھتا ہے، سورج نکل آیا، سورج کتنا چڑھ آیا، عین سر پہ آ گیا، اب سورج ڈھل گیا، اب سورج پیلا ہو گیا، اب سورج ڈوب گیا، اب چاند نکل آیا، اب پہلی رات کے چاہیے، دل سے نہیں دیکھتا۔ تو اس لیے انہوں نے کہا کہ حضور پاک کی جب آنکھیں سو گئیں تو آپ کو وقت کا پتہ نہیں چلا۔
دوسری بات یہ تھی کہ بھی جبریل علیہ السلام آگے اٹھا دیتے، حضور پاک کو جگا دیتے کہ یا رسول اللہ آپ کے نماز کا وقت ہو رہا ہے، تو اس کو بھی فقہا نے علماء نے حل کیا۔ انہوں نے کہا اللہ کی حکمت یہ تھی کہ اللہ کا نبی سو جائے تاکہ قیامت تک امت کو مسئلہ کیسے سمجھ آ جائے گا کہ اگر نیند آ جائے تو ہم کیا کریں۔ اگر حضور پہ کبھی نیند آتی ہی نہ، کبھی حضور کی نماز قضا ہی نہ ہوتی تو ہم قضا نماز پڑھنے کا طریقہ کس سے سیکھتے؟ تو اس لیے بعض اوقات ایسے حالات بھی ہو جاتے ہیں، ورنہ اللہ چاہے تو پہلے بھی جگا سکتے ہیں، اللہ چاہے تو نیند ہی نہ آئے، لیکن حکمت ہوتی ہے کہ امت کو مسئلے کا پتہ لگ جائے کہ اگر ہم سو گئے ہیں اور نیند آ گئی ہے، غالب ہو گئی ہے، سورج نکل آیا ہے، وقت ختم ہو گیا ہے، لیکن اٹھنے کے بعد فوراً قضا ادا کرو۔ یہ نہیں کہ اب چھوڑ دو کہ اچھا جی 2 دن بعد پڑھ لیں گے، اچھا شام کو پڑھ لیں گے، اچھا کل پڑھ لیں گے، نہیں، بس جب جاگ گئے ہو زندگی کا کوئی پتہ نہیں۔ اللہ جانے پھر یہ قضا کرنا جو ہے ہمیں موقع ہی ملے گا کہ نہیں ملے گا، اس لیے فرمایا کہ جب جاگو فوراً ادا کرو۔ تو نماز ایک ایسی اہم العبادات ہے، نماز ایک ایسی بنیاد ہے۔ اب دیکھیں نا کہ اللہ کے حرم میں ہر چیز کا ثواب 1 لاکھ ہے، لیکن حدیث میں صرف نماز کا ذکر ہے اور کسی عبادت کا ذکر نہیں۔ یہ تو پھر فقہا نے قیاس کیا ہے کہ اگر نماز کا ثواب 1 لاکھ گنا ہے تو سنت کا بھی، واجب کا بھی، نفل کا بھی، طواف کا بھی، تلاوت قرآن کا بھی، ہر چیز کا ثواب بڑھے گا، کیونکہ نماز میں ہر چیز ہے نا، تلاوت بھی ہے، قیام بھی ہے، قعود بھی ہے، تشہد بھی ہے، درود بھی ہے، دعا بھی ہے، تو جب ان کا ثواب بڑھ رہا ہے تو مانا ہر عبادت کا ثواب بڑھ رہا ہے۔ کیوں نماز صرف یہ تو نہیں، نماز میں تو سارے کام ہیں نا۔ نماز میں آپ قیام میں کھڑے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، فاتحہ پڑھ رہے ہیں، سورت پڑھ رہے ہیں، آپ رکوع میں جا رہے ہیں، تسبیح پڑھ رہے ہیں، آپ رکوع سے کھڑے ہو رہے ہیں تو اب آپ تحمید پڑھ رہے ہیں، آپ جناب سجدے میں ہیں پھر تسبیح کہہ رہے ہیں، پھر آپ تشہد میں بیٹھے ہیں تو التحیات پڑھ رہے ہیں، درود پڑھ رہے ہیں، دعا، مانا ساری عبادتوں کا مجموعہ جو ہے وہ گویا نماز ہے۔ اچھا، جب نماز پڑھنے کے لیے آئیں گے تو وضو کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ تو ہمارا وضو کا بھی 1,00,000 گنا ثواب ملے گا۔ تو اس لیے علماء نے، ورنہ اللہ نے قرآن میں حدیث پاک میں صرف نماز کا ذکر آیا ہے، باقی عبادات کو اسی پہ قیاس کیا گیا ہے کہ بھئی اگر عمرہ بھی کریں گے تو 1 کا 1,00,000 کا ثواب ملے گا، اگر ہم طواف بھی کریں گے تو 1 کا 1,00,000 کا ثواب ملے گا، اگر ہم اللہ کے حرم میں قرآن ختم کریں گے تو 1 کا 1,00,000 کا ثواب ملے گا، اگر ہم درود شریف پڑھیں گے تو 1 کا 1,00,000 کا ثواب ملے گا، کیونکہ ایک عبادت کا ذکر کر دیا جاتا ہے، باقی کا ذکر نہیں کیا جاتا۔ جیسے حدیث میں آتا ہے من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک دوسری حدیث میں من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور پاک نے فرمایا کہ جس شخص نے کلمہ پڑھا اور جس شخص کا موت کے وقت میں آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہو تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ موت ایمان پہ آ گئی، اس کا ایمان تھا، موت ایمان پہ آئی، کلمے پہ آ گئی تو اللہ اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے۔ لیکن ساری حدیثوں میں پہلی جز ہے، دوسری جز کا ذکر ہی نہیں۔ من قال لا الہ الا اللہ، اگر وہ محمد الرسول اللہ پر یقین نہ رکھے تو مسلمان کیسے ہوگا؟ اگر وہ ایک آدمی کلمہ پڑھتا ہے، اللہ کی توحید مانتا ہے، لیکن حضور کی نبوت نہیں مانتا تو کافر ہے، حضور کی رسالت نہیں مانتا وہ کافر ہے۔ لیکن ایک جز کو ذکر کر دیا گیا، دوسری جز جو ہے وہ واضح ہے،
اس کے ذکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ جب ہم اللہ کو مانیں گے تو نتیجہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول کو بھی مانیں گے، اللہ کی کتاب کو بھی مانیں گے، اللہ کے فرائض و احکام اور شرائع اور اوامر کو بھی مانیں گے، ورنہ حدیث میں صرف ایک جز ہے، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ اسی طرح کبھی نماز کے ذکر میں آتا ہے وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، تم رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ کیا معنی ہے؟ نماز پڑھو، حالانکہ صرف رکوع کا ذکر کیا گیا ہے لیکن مراد ساری نماز ہے۔ اسی طرح اللہ فرماتے ہیں یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین، اے بی بی مریم اپنے رب کی اطاعت کرو، سجدے والوں کے ساتھ سجدہ کرو، رکوع والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اب یہ معنی نہیں کہ اس کی نماز صرف رکوع اور سجدہ تھا، معنی یہ ہے کہ ایک جز کا ذکر کر دیا جائے تو دوسری جز جو ہے وہ خود بخود ذکر ہو جاتی ہے۔ جیسے اللہ قرآن میں فرماتی ہے للہ المشرق والمغرب اینما تولوا فثم وجہ اللہ، اللہ کے لیے مشرق بھی ہے مغرب بھی ہے، تو شمال جنوب کس کے لیے ہے؟ وہ بھی تو اللہ کے لیے ہے۔ لیکن معنی یہ ہوتا ہے کہ اگر دو کا ذکر کر دیا تو دو خود بخود سمجھ آ گئی، تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھو حدیث پاک میں آتا ہے کہ مدینہ منورہ میں ایک نماز کا ثواب جو ہے وہ 1000 گنا ہے، اور ایک حدیث میں آتا ہے 50,000 گنا ہے، لیکن وہ حدیث زیادہ قوی نہیں ہے۔ 1000 والی حدیث مبارک جو ہے زیادہ صحیح ہے، اور آپ نے فرمایا مسجد الاقصی میں کوئی نماز پڑھے، بیت المقدس میں کوئی نماز پڑھے تو ایک نماز کا 500 گنا ثواب ملتا ہے۔ فرمایا الا المسجد الحرام، فرمایا مگر مسجد الحرام، اس میں جو نماز پڑھے تو 100,000 صلاۃ، 1,00,000 نماز کا ثواب ملتا ہے۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں یاد رکھو حضور نے فرمایا میری مسجد میں 1000 اور مکے میں 1,00,000۔ حضور پاک کی حدیث سے بعض علماء فرماتی ہیں معنی یہ ہے کہ 1,00,000 کو 1000 سے ضرب دو۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ یہاں 1 اور وہاں 1,00,000، فرمایا یہاں 1000 اور وہاں 1,00,000 تو 1000 ضرب 1,00,000 تو کتنی عدد ہو جائے گا ثواب کا۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں اللہ کا قرآن پاک میں سب سے بڑا حکم یہی ہے والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذین هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذین يرثون الفردوس هم فيها خالدون۔ اللہ نے فرمایا جو میرے مومن بندے ہیں وہ امانتوں کا لحاظ کرتے ہیں، نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ جنت الفردوس کا وارث بنائیں گے، اور یہی وہ لوگ ہیں جو ہمیشہ کے لیے جنت میں رہیں گے۔ لہذا ہر حال میں اس لیے یاد رکھیں یہ عرب لوگ دیکھے ہیں آپ نے ماشاءاللہ، یعنی مکہ ہے، مدینہ ہے، طائف ہے، جدہ ہے، ریاض ہے، ان ملکوں کے لوگوں کو آپ دیکھیں مرد ہیں یا عورتیں ہیں، غریب ہیں یا امیر ہیں، شہزادے ہیں شہزادیاں ہیں، بڑے بڑے ماڈرن لوگ بھی ہیں، لیکن ناممکن ہے کہ نماز نہ پڑھیں، ہر حال میں نماز پڑھتے ہیں۔ اچھا آج ایسا بھی کر لیتے ہیں ماشاءاللہ 2 نمازیں کٹھی بھی پڑھ لیں گے، ظہر اثر ان کے نزدیک جو ہے جمع جائز ہے، ظہر اثر کٹھی پڑھ لیں گے، مغرب عشاء کٹھی پڑھ لیں گے، لیکن نماز پڑھیں گے، سنت نہیں پڑھیں گے، نفل نہیں پڑھیں گے، لیکن فرض ادا کر دیں گے۔ اچھا گاڑی جا رہی ہے ماشاءاللہ 50-50 لاکھ کی گاڑی پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور بڑے اعلیٰ لباس پہنا ہوا ہے کہ ہاتھ رکھو تو لباس پہ داغ لگ جائے، لیکن نماز کے وقت کیا گاڑی سائڈ کھڑی کرے گا، صرف بیوی ساتھ ہے، بیوی پیچھے کھڑی کرے گا، اللہ اکبر جماعت کے ساتھ نماز پڑھے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ لوگ کامیاب ہیں۔ اللہ کی توحید پر یہ پہاڑ ہیں، پہاڑ ہل سکتا ہے لیکن یہ عقیدہ توحید سے نہیں ہل سکتا۔ یہ ہماری طرح ڈھل مل یقین نہیں ہے کہ اللہ سے بھی مانگ لیا، داتا سے بھی مانگ لیا، مدینے میں بھی دعا کر لی، شہباز قلندر سے بھی 2-4 کام کرا لیے۔ یہ ہماری طرح منافق نہیں ہے، یہ بالکل کھرے مسلمان۔ توحید
توحید پر ان کا عقیدہ ذرے کے برابر بھی نہیں ہلے گا۔ اچھا، اسی طرح فرائض اللہ میں نماز ہر حال میں پڑھیں گے، رمضان کا روزہ ہر حال میں رکھیں گے، زندگی میں حج ایک دفعہ کر لیں گے، ہماری طرف یہ نہیں ہر سال کریں، لیکن ایک دفعہ جب کریں گے تو بڑے سکون سے اور شریعت کے مطابق کریں گے، اپنے والد والدہ کی ہر حال میں اطاعت کریں گے۔ یعنی ہم نے آنکھوں سے دیکھا ہے کہ وہ شہزادے جن کے 200 نوکر پیچھے چل رہے ہیں لیکن اپنی والدہ کی ویل چیئر اس نے خود پکڑی ہوئی ہے، اگر کوئی نوکر آگے بڑھنے لگا اسے روک دیا، خبردار میری ماں ہے، تمہاری ماں تو نہیں ہے۔ اس لیے یہ کامیاب ہے۔ ہمارے ہاں جناب کیا ہے، نفلوں پہ زور ہے، بدعات پہ زور ہے، جھنڈیاں لگانے پہ زور ہے، لائٹنگ کرنے پہ زور ہے، بجلیاں جلا جلا کے ہم یعنی نبی کو خوشی ناد کے ایک ہفتے میں تم لوگ صرف یعنی لائٹنگ پہ اور ان پہ خرچ کرتے ہو، اگر اسی شہر کے یتیم اور بیوہ کو پیسے دے دو تو کوئی بھوکا نہ رہے۔ اچھا، لائٹنگ تم اپنے محلے کی کر رہے ہو، خوش حضور ہو رہے ہیں۔ مجھے آج تک بھائی ان کا عقیدہ سمجھ نہیں آیا، یا تو میں خود جاہل ہوں مجھے سمجھ نہیں آتا، یا میرا دماغ کمزور ہے۔ ادھر ان کا عقیدہ ہے کہ حضور نور ہے، جب نور ہے اس کے لیے بجلیاں جلانے کی کیا ضرورت ہے؟ بھائی انسان کے لیے تو بجلی جلاؤ جو خود نور ہو۔ نور تو نور ہوتا ہے، پھر نور کے لیے کیا بجلی؟ یعنی سورج نکل رہا ہو بجلی جلاؤ گے؟ کوئی عقل کرو۔ اچھا، پھر مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی کہ اگر اللہ کا نبی نور ہے تو میلاد نہ مناؤ۔ کیوں؟ نور کی تاریخ پیدائش کا کسی کو پتا ہے؟ تو میلاد کیا مطلب؟ اگر میلاد مناتے ہو تو پھر محمد مصطفیٰ کی بشریت کا اقرار کرو گے، حضور 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے اور ماں کا نام بی بی آمنہ تھا، باپ کا نام عبداللہ تھا، دادے کا نام عبد المطلب تھا اور دودھ پلانے والی کا نام حلیمہ تھا۔ اگر یہ ساری باتیں ٹھیک ہیں تو پھر حضور بشر تھے، نور نہیں تھے۔ دو باتیں، دو جھوٹ تو نہ بولو نا۔ یا میلاد مناؤ تو بشریت کا اقرار کرو، یا آپ کو نور اور مجسمہ نور اور اللہ کے نور کا ٹکڑا سمجھتے ہو تو پھر نہ جھنڈیاں لگاؤ نہ میلاد مناؤ۔ اللہ نے اپنے نور کا ٹکڑا کس سال پیدا کیا؟ کب توڑا اپنے آپ سے؟ اچھا، اور جو خدا ٹکڑے ہو جاتا ہو وہ بھی خدا ہوتا ہے کہ نور؟ اللہ کے نور گئے کہ ٹکڑا ہے، یعنی اللہ کو ٹکڑے کر دیا۔ جو خدا ٹکڑے ہو جائے وہ خدا ہوتا؟ انا للہ و انا الیہ۔ اور قرآن کہتا ہے، میرا مدنی فرماتے ہیں، انما انا بشر، میں بشر ہوں، انسا کما تنسون، میں بھی بات بھول جاتا ہوں جیسے تم بھول جاتے ہو، واغضب کما تغضبون، اور مجھے بھی غصہ آتا ہے جیسے تم کو غصہ آتا ہے۔ اگر میں کوئی ایسی بات بھول جاؤں مجھے یاد دلایا کرو۔ سیدہ عائشہ جیسی محبوبہ بی بی ہے جس کے شان کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتے، ساری کائنات کی بیٹیاں اس کے قدموں کے برابر بھی نہیں ہیں۔ ان سے جب پوچھا گیا کہ اماں حضور کے بارے میں تو بتاؤ، حضور جب گھر میں آتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا بیٹا عجیب بات ہے، انہ بشر من البشر، وہ بھی انسان ہے، کبھی آ کے اپنا کپڑا سی لیتے ہیں، کبھی جوتے کو ٹانکا لگا لیتے ہیں، اور کبھی ہمارے گھر میں کھانا پک رہا ہو تو حضور ہمارے ساتھ آگ جلانے میں بھی مدد کرتے ہیں، حضور پاک کھانا بنانے میں بھی ہماری مدد کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ انہ بشر من البشر، کہ آپ بھی تو بشر ہیں۔ مجھے آج تک یہ مسئلے سمجھ نہیں آئے۔ دو باتیں نہ کرو، دیکھو نا جی، رات ہے دن نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ اب اس میں تو مولوی مکی کی کوئی کمال نہیں نا۔ اب رات ہے تو دن نہیں ہے، جب دن ہوگا تو رات۔ اچھا، اب اگر حضرت علی مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، تو پھر حضرت حسین کا اور آپ کے خاندان کی کربلا میں مظلومیت بیان نہ کرو، کہو وہ قصہ جھوٹ ہے۔ اور
اگر وہ قصہ سچ ہے تو مشکل کشا وہاں تو نہیں پہنچا، تمہارے ہاں کبڈی والے کے ساتھ پہنچ جاتا ہے، یا علی نعرہ مارا آ گیا حضرت علی۔ عجیب بات ہے، اگر حضرت علی مشکل کشا ہے تو پھر کربلا میں کچھ بھی نہیں ہوا، اور اگر کرب و بلا میں ظلم و عدوان و طغیان کی آگ جلی ہے اور میرے حسین کے معصوم بچے شہید ہوئے ہیں، حضرت اس حسین شہید ہوئے ہیں، اصغر اکبر شہید ہوئے ہیں، اور آپ کے 72 انسان اور نفوس جو ہیں وہ دریائے فرات کے کنارے پیاسے شہید ہوئے ہیں، تو پھر حضرت علی مشکل کشا نہیں ہے۔ اگر مشکل کشا ہوتے تو پہلے جا کے اپنی اولاد کی مشکل کشائی کرتے، کم از کم پانی تو پہنچا دیتے۔ تو پھر سیدھی بات کرو کہ وہ مظلوم ہے، شہید ہے، اللہ یہی چاہتے تھے۔ اور حضور پاک نے حضرت حسین نے کہا ساتھیوں سے، آپ نے خطبہ دیا، آپ نے فرمایا دیکھو بات سنو، جو تم میں سے واپس مدینے جانا چاہتا ہو میری طرف سے اجازت ہے، بالکل مدینے چلے جاؤ، میں تم سے ناراض نہیں ہوں، لیکن میں واپس نہیں جاؤں گا، میں لازم قرب و بلا میں جاؤں گا، کیونکہ مجھے میرے نانے نے بتلایا تھا کہ تم نے وہی شہید ہونا ہے۔ نے فرمایا مجھے تو میرے نانے نے پہلے بتا دیا تھا۔ ایک دفعہ بی بی فرماتی ہے نا، بی بی ام سلیم، حضور اٹھے تو حضور کے چہرے مبارک پہ آنسو تھے۔ اللہ اکبر۔ بی بی نے کہا اضحک اللہ سنک یا محمد، اللہ آپ کو مسکراتے رکھے، آپ کیوں پریشان ہیں؟ فرمایا جانی جبرائیل، ابھی ابھی جبریل آئے تھے، مجھے انہوں نے وہ جگہ دکھائی، وہاں کی مٹی دکھائی ہے جہاں میرا حسین شہید ہوگا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہم ارزقنا حبک وحب نبیک واصحاب نبیک واہل بیت نبیک وحب من یحبک وحب عمل من یقربنا الی حبک۔ خدا کے لیے اللہ کے دین کو نہ بدلو، یہ اللہ کا نظام ہے۔ اتنا بڑا یعنی تاریخ نے اتنا بڑا واقعہ نہیں دیکھا ہوگا کہ مظلوم شہزادے شہید ہو رہے ہیں اور وہ راستہ مانگتے ہیں، دشمن راستہ بھی نہیں دیتا۔ حضرت حسین نے تو کہہ دیا تھا رضی اللہ عنہ نے، انہوں نے کہا ابن زیاد بات سنو، تم کوئی اور بارڈر کھول دو، میں کسی اور ملک میں چلا جاتا ہوں، یا تم مجھے واپس مدینے لوٹ جانے دو، میں واپس لوٹ جاتا ہوں، یا تم مجھے راستہ دے دو، میں یزید کے ساتھ خود جا کے بات کرنا چاہتا ہوں۔ ان تین باتوں کے بعد تم کیوں لڑنے پہ تیار ہو؟ بھئی یزید بھی تو یہی چاہتا ہے نا کہ حضرت حسین کو میری بیعت پہ مجبور کرو، مجھے جانے دو۔ میں اچھا ایک روایت میں یہ بھی لفظ آتے ہیں کہ اضویتی فی یدہ، اگر میں نے بیعت کرنی ہے تو میں اس کے ہاتھ میں ہاتھ دوں گا۔ لیکن آج کل جیسے ہوتا ہے نا جی کہ وہ کہتے ہیں نا کہ شاہ کے نوکر جو ہیں نا وہ شاہ سے زیادہ وفادار ہوتے ہیں۔ اصل یہ سارا پلاننگ جو تھی نا وہ ابن زیاد کی تھی، شمر کی تھی اور ابن ملجم کی تھی۔ یزید نے قتل کا حکم نہیں دیا تھا۔ ایک بات یاد رکھو، قبر میں جانا ہے بلا وجہ آدمی کسی پہ کیوں الزام لگائے؟ اس نے یہ نہیں کہا تھا کہ قتل کرو، اس نے بس ایک زیادتی یہ سمجھیں یا ایڈمنسٹریشن سمجھیں، ایک کہا تھا کہ انہیں مجبور کرو میری بیعت میں، کہ وہ سارے بھی علاقہ میری بیعت کر چکا ہے، اب صرف مکے مدینے والے نہیں مانتے تو انہیں مجبور کرو میری بیعت پہ۔ یہ نہیں کہا اس نے کبھی بھی کہ حضرت حسین کو شہید کیا جائے، ورنہ آپ کوئی فوج لے کے تھوڑی جا رہے ہیں، آپ کے ساتھ 70-72 آدمی تھے، وہ بھی سارے خواتین بھی اسی میں ہیں، بچے بھی اسی میں ہیں، آپ کوئی فوج لے کے تو گئے ہی نہیں۔ یہ سارا جو تھا نا ابن زیاد کا اور شمر کا ذوالجوشن، شمر ذوالجوشن، ابن زیاد اور ابن ملجم، اور خدا کی شان ہے اللہ نے بھی ان سے اسی طرح بدلہ لیا ہے۔
آخر حسین کوئی چھوٹا آدمی تو نہیں ہے نا، نواسہ محمد مصطفیٰ ہے، نواسہ محمد مصطفیٰ ہے۔ اور بی بی سیدہ بھی فرماتی ہیں اور صحابہ بھی فرماتے ہیں، بی بی عائشہ بھی فرماتی ہیں کہ ان دو بھائیوں کو حضرت حسن اور حضرت حسین کو ایسے اکٹھا کھڑا کر دو کہ حضرت تصویر نظر آتی تھی محمد رسول اللہ۔ اچھا خدا کی شان ہے کہ حضرت حسین کا نیچے کا حصہ، حضرت حسن کا یہ سینے سے اوپر کا حصہ جو ہے بالکل محمد مصطفیٰ کی تصویر ہے۔ اور اسی طرح سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا صدیقہ بنت صدیق کہتی ہے واللہ مجھے اللہ کی قسم ہے مجھے سب سے زیادہ محبوب بی بی فاطمہ ہے، کیونکہ اس کا اٹھنا بیٹھنا ہنسنا مسکرانا کسی چیز کا پکڑنا عین کاپی تھی محمد رسول اللہ۔ میری جب بھی فاطمہ پہ نظر پڑتی مجھے محمد مصطفیٰ یاد آئے، اور کیوں نہ ہو لخت جگر ہے محمد مصطفیٰ کا۔ فرمایا الفاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، من ابغضھا فقد ابغضنی، جو بی بی فاطمہ کو ناراض کرے اس نے محمد مصطفیٰ کو ناراض کیا ہے۔ لیکن ایک بات سمجھا کرو حدیث میں من ابغضھا، جو اس کو ناراض کرے، یہ نہیں کہ جس میں بی بی ناراض ہو جائے، بات سمجھا کریں، یعنی ایسا کام کریں کہ اس کے عمل سے بھی ناراض ہو۔ جیسے کہتے ہیں نا حضرت ابو بکر نے پھدک نہیں دیا ناراض کیا، غلط بات ہے، حضرت ابو بکر نے تو ناراض نہیں کیا، وہ تو بھی ناراض ہوئی اور ناراض بھی غلط ہوئی۔ حضرت ابو بکر نے کہا، انہوں نے کہا سیدہ اسلام لانے کے بعد میری تو ساری جان مال تن دھن اولاد بیٹے بیٹیاں باپ بیوی سب میں نے تیرے ابے پہ قربان کر دیے، میں تمہارا پھدک رکھوں گا؟ کیا کہہ رہی ہو؟ لیکن تیرے ابے کا حکم ہے کہ نحن معاشر الانبیاء لا نرث ولا نورث، ہم جتنے نبی ہیں ان کا میراث نہیں ہوتا ہے، انما ترکناہ فہو صدقۃ، جو ہم چھوڑیں گے وہ اللہ کے راستے میں خیرات ہے، ہمارا میراث نہیں ہوگا۔ یہ تیرے نبی تیرے ابے کا حکم ہے، مجھے بتاؤ اس کے بعد میں کیسے تیرے نبی کی حدیث کا انکار کروں؟ یہی وجہ تھی، یاد رکھو، یہ تو دشمن بڑھا دیتے ہیں نا، ورنہ حضرت علی بھی تو خلیفہ بنے، انہوں نے کیوں نہیں دے دیا میراث؟ حضرت علی بھی تو خلیفہ بنے ہیں کہ نہیں بنے؟ اچھا بعض شیعہ جواب دے دیتے ہیں، جواب وہ کہتے ہیں جو کس کو دیتے؟ بی بی فاطمہ تو ان کی بیوی تھی، وہ تو گھر میں آ گیا سب کچھ، چلو گھر میں آ گیا تو حضور کی بیویوں کا حصہ وہ حضرت علی کھا گئے، یعنی ابو بکر فاطمہ کا حصہ کھا گئے، علی حضور کی بیویوں کا کھا گئے، نتیجہ کیا نکلا؟ بھئی اگر میراث ہوگا تو حضور کی بیویوں کو ہی 8واں حصہ ملے گا نہیں ملے گا؟ حضرت فضل کو بھی ملے گا، حضرت عباس کو بھی ملے گا نہیں ملے گا، ان کا حصہ کہاں ہے؟ تو سیدھی بات کیوں نہیں کرتے ہو کہ نہ حضرت ابو بکر نے غلطی کی نہ حضرت علی نے غلطی کی، دونوں نے اللہ کے نبی کے فرمان پہ عمل کیا۔ اور اللہ نے نبیوں کا میراث کیوں نہیں بنایا ہے کہ اگر باپ کی جائیداد ہو نا جی تو کبھی کبھی رشتہ دار کبھی کبھی اولاد بھی تمنا کر بیٹھتی ہے کہ یار باپ ہمارا مرتا ہی نہیں، سانپ بن کے دولت میں بیٹھا ہوا ہے، خدا کرے جلدی مرے تاکہ ہمیں جائیداد ملے۔ اگر نبیوں کی بھی جائیداد ہوتی اور کوئی تمنا کر بیٹھتا وہ تو کافر ہو جاتا، اس لیے اللہ نے نبیوں کی جائیداد رکھی ہی نہیں۔ فرمایا جو کچھ ہے وہ ہم نے، اور اسی لیے یاد رکھیں، اور نبی کا میراث کیا ہوتا ہے؟ علم۔ اسی لیے العلماء ورثۃ الانبیاء، جتنے علماء حق ہیں علماء دین ہیں وہ انبیاء کے وارث ہیں۔
کیوں وارث ہیں؟ کہ نبی کے علم کو لے کے آگے چل رہے ہیں، تو وراثت علم ہوتی ہے، وراثت مال نہیں ہوتی، ہمیشہ یاد رکھیں۔ تو اس لیے اللہ نے یہاں پر صفات مومنین کا ذکر کیا ہے۔ دعا کریں اللہم اجعلنا من المؤمنین، اللہم اجعلنا من عبادک الصالحین، اللہم اجعلنا من عبادک الخاشعین، اللہم ارزقنا الفردوس الاعلی بغیر حساب۔ اور دعا کرو اللہ پاکستان پہ رحم فرما دے، بڑے مشکل مراحل میں ملک ہے اور اللہ کے سوا کوئی نجات نہیں دے سکتا۔ اگر تمہاری آواز کوئی سنتا ہے، تمہاری آواز کسی میڈیا پہ کسی بڑے آدمی تک پہنچتی ہے، ان کو کہو یہ طاقت سے مسئلے حل نہیں ہوں گے، یہ مسئلے اللہ کے آگے گر جاؤ تب حل ہوں گے۔ ساری امت جو ہے ایک دفعہ میدانوں میں نکل کر 2 رکعت توبہ پڑھ کے استغفار کریں اور اللہ سے معافی مانگیں، بس اللہ والا کوئی ہوگا، ان کی دعا لگے گی تو مسئلے سارے حل ہو جائیں گے۔ آپ کو کوئی پرس ملا ہے، نقدی ہے، اس میں اگر ایڈریس نہیں ہے تو ان پیسوں کو کسی مستحقوں پہ کسی مدرسے میں جا کے خیرات کر دینا، اللہ تمہیں بھی ثواب دیں گے، پیسے والے کو بھی ثواب دیں گے۔ کہتا ہے جی کہ میرا ایک دوست کہتا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے صحابہ کو دیکھا، اس میں کوئی شک ہے؟ یہ تو آپ جب پیدا ہوئے ہیں تو صحابہ تو 120 سال کے بعد بھی موجود تھے، امام صاحب نے 7 صحابہ کو دیکھا ہے۔ کہتے ہیں جی کہ مسجد عائشہ سے عمرہ ثابت ہے۔ بھئی آپ کے لیے ثابت نہیں ہے، آپ نہ کریں، کیوں خواہ اپنا دماغ خراب کرتے ہو؟ مسجد کا نام ہی عائشہ کیوں ہے کہ بی بی عائشہ نے عمرہ کیا ہے، اس کا ثبوت نام میں موجود ہے، خدا کے بندے۔ اور بی بی عائشہ عمرہ کیسے کرتی جب تک کہ اللہ کا نبی حکم نہ دے؟ اور پھر حضور نے یہ حکم نہیں دیا صرف تمہارے لیے ہے، تمہارے بعد کوئی نہ کرے۔ الحمدللہ اس ملک میں اسلام ہے، قرآن ہے، حدیث ہے۔ اگر یہاں سے عمرہ نہ ہوتا تو مسجد بند نہ کر دیتے فوراً۔ یہ عقل کرو، یہ تو قرآن و سنت پہ چلنے والے لوگ ہیں۔ جہاں جہاں ذرا بدعت کا خطرہ آیا ہے انہوں نے ان چیزوں کو مٹا دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتل جو ہیں وہ وہی خوارج ہیں، ان کے پیچھے بھی یہودی تھے۔ سیدنا حسین کے قاتل بھی ابن زیاد تھے اور ابن بلجم اور شمر تھا، شمر ذی الجوشن۔ نماز میں رکوع کے بعد ہاتھ باندھنا درست ہے؟ مجھے آج تک کوئی حدیث نہیں ملی ہے کہ نماز پڑھنے کے بعد پھر ہاتھ باندھ لو۔ اگر آپ کے پاس ایسی کوئی حدیث ہے تو وہ مجھے لکھ کے بھیج دیں، میں بھی عمل کروں گا۔ ہم تو غلام ہیں حدیث رسول اللہ کے، لیکن دکھائیں کہ حضور نے یہ حکم دیا ہو کہ جب رکوع سے کھڑے ہو تو ہاتھ باندھ کے۔ ایک صحیح حدیث ہو آمنا و صدقنا ہمارے آنکھوں پر۔ اگر کہو قیاس ہے تو قیاس تو پہلے بھی تم نہیں مانتے، پھر یہاں قیاس کیسے کر رہے ہو؟ کھجور کا درخت، پتہ نہیں کیا لکھا ہے، کھجور کا درخت لگایا نکالا، پتہ نہیں، مجھے نہیں سمجھ، کوئی سمجھ نہیں ہے کیا لکھا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ کعبے میں پیدا ہوئے، اسی طرح حضرت زید کے بارے میں بھی آتا ہے کہ کعبے میں پیدا ہوئے، لیکن یہ ضعیف روایات ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ معنی اصل میں یہ ہے کہ سارے مکے کا نام جیسے مکہ ہے، مسجد الحرام ہے، اسی طرح اس کا نام کعبہ بھی ہے۔
اب دیکھو نا قرآن میں اللہ نے حاجیوں کو حکم دیا ہے ہدیم بالغ الکعبہ کہ تمہارے حج کی بکری یا جانور جو ہے وہ کعبے میں ذبح کرو. تم تو مینا میں ذبح کرتے ہو, کعبے میں کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ سارے مکے کا نام کعبہ ہے, تو حضرت علی کا گھر چونکہ مکے میں تھا, کسی شریف آدمی نے کعبہ لکھ دیا, یہ پکے ہو گئے بس. بہرحال اگر کوئی اسلامی طرز کی تکافل کے طرز پہ انشورنس ہے, جب تک آدمی پالیسی پوری نہ پڑھے نا تو فتویٰ نہیں دے سکتا. فتویٰ دینا آسان نہیں ہوتا ہے. میں نے تو پڑھا ہی نہیں کہ تکافل کی پالیسی کیا ہے, وہ آپ پالیسی لے آئیں. جو لوگ ایک مشت کم داڑھی رکھتے ہیں وہ بھی خلاف سنت ہے, اور داڑھی والا امام بنایا کرو. یہ نہیں کہ نماز تو سب کے پیچھے ہو جاتی ہے, کوئی داڑھی منڈا بھی کھڑا ہو, ہم نے پڑھ لی, نماز تو ہو جائے گی. معنی یہ ہے کہ جب مسجدوں میں اپنا امام مقرر کرو تو امام عالم ہو, قاری ہو, اور اس کی سیرت صورت جو ہے وہ سنت مصطفیٰ کے مطابق ہو. باقی اب ہم راستے میں جا رہے ہوتے, جماعت کھڑی ہے, ہم بھی شریک ہو جاتے, سلام پھیرا, دیکھا ماشاءاللہ امام صاحب تو بادام ہیں خالص, اور وہ بھی چھلا ہوا. اب ہم پھر تھوڑی سی بس دوبارہ تھوڑی پڑھتے, اللہ قبول کرے بس. ایک حدیث میں اصلو خلف کل بر و فاجر, ہر برے اچھے کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے. ہم کہتے ہیں ہماری بھی اللہ قبول کر لے گا. اگر ایک آدمی نے عمرہ کر لیا, طواف کر لیا, صفا دوڑ لیا, سر منڈا لیا, عمرے سے فارغ ہو گیا, اب اسی چادروں میں جا کے دوبارہ عمرہ کرے, کوئی بات نہیں. جب تک چادریں پاک ہیں 100 عمرہ کرو. اگر ہم 50 طواف کریں تم 2000 کرو, ہر طواف کے بعد 2 رکعت پڑھنی ہوگی. ہم جو ہیں عمرے کے لیے پاکستان سے آئے ہیں, لیکن ہم نے احرام نہیں باندھا, تو باقی کیا کرنے آئے تھے آپ؟ زیارت کروانے آئے تھے, یہاں لوگ اداس تھے آپ کے لیے. نہیں, احرام تو آپ نے باندھا نہیں, تو عمرے کے لیے کیسے آئے ہو؟ پھر ہم نے مسجد عائشہ سے عمرہ کیا, میقات سے بغیر احرام کے گزر آئے. ایک تو میقات کے عمرے سے محروم ہو گئے, اور دوسرا ایک بکری دم دے مکے کے اندر ذبح کر کے مکے کے غریبوں اور فقراء میں تقسیم کریں. میری ڈپٹی مکے میں ہے, پاکستان گیا تھا, میں نے پاکستان سے عمرہ نہیں باندھا, مسجد عائشہ سے باندھا. آپ پر بھی دم پڑ گئی ہے, تھوڑے جس کی ڈپٹی ہے اس کی شریعت بدل جاتی ہے. جو مکے میں رہتا ہے اس کے لیے کوئی اور شریعت ہے, جو پاکستان میں رہتے ہیں ان کے لیے کوئی اور شریعت ہے. اللہ کے بندے, دین ایک ہے. جب تم پاکستان چلے گئے آپ پاکستانی ہو. طواف جو ہے مقام ابراہیم مشروع کیا, پتہ نہیں کہتا ہے بابل مقام ابراہیم سے, ہاں طواف شروع کیا. وہ طواف نہیں ہوا آپ کا, طواف حجر اسود سے شروع کیا جاتا ہے. آپ پھر دوبارہ طواف دہرا دیں, دوبارہ نیت کر کے صحیح طواف کر کے کیا, اللہ وہ جو میں نے غلطی کی ہے اس کے بدلے میں طواف کر رہا. اگر طواف کے دوران میں میری والدہ کی طبیعت خراب ہو گئی, وقفہ کیا, پھر چکر ایک دفعہ پھر طواف دہرا دو, بس کوئی جرمانہ نہیں. ہم عمرے کے لیے آئے ہیں, مسافر ہیں, سنتیں معاف ہیں, لیکن پڑھو گے تو ثواب ملے گا. یہ مکہ مدینہ تمہیں روز ملے گا. خدا کے بندے, جتنا ہمت ہو پڑھو. اگر باپ بوڑھا ہو گیا ہے, اس کا بیٹا باپ کی طرف سے عمرہ کرنا چاہے بالکل کرے, حج کرنا چاہے حج بھی کرے. اللہ کے نبی عالم الغیب نہیں, کوئی بھی عالم الغیب نہیں, کوئی ایک نبی بھی عالم الغیب نہیں. لا عالم الغیب قرآن میں ہے, پیغمبر نے اعلان کیا, میں علم غیب نہیں جانتا, عالم الغیب اللہ ہے.
اور جو انبیاء اولیاء کو عالم الغیب سمجھے وہ منکر قرآن ہو کے کافر ہو جاتا ہے۔ اللہ کا قرآن ہے کہ کل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، میرے نبی اعلان کر دو آسمانوں اور زمینوں میں کوئی غیب جاننے والا نہیں مگر اللہ۔ ہاں اللہ چاہتے ہیں تو غیب سے خبر دے دیتے ہیں، جب خبر دے دی تو غیب غیب ہی نہیں رہا۔ غیب تو تب ہوتا ہے جب تک خبر نہ ملے۔ اب آپ کو میں بتا دوں کہ اس میں کیا ہے تو پھر کیا غیب ہے؟ غیب تو تب ہے جب میں نہ بتاؤں۔ جب اللہ خبر دے دیتے ہیں تو غیب نہیں رہا، اطلاع دے دیتے ہیں، غیب کو ظاہر کر دیتے ہیں، غیب کو خبر دے دیتے ہیں، ورنہ عالم الغیب اللہ کی ذات ہے۔ اگر ایک آدمی صفا مروہ دوڑتے ہوئے پاؤں کی انگلی میں چوٹ لگ گئی اور خون نکل آیا، کوئی جرمانہ نہیں، خون بھی تیرا نکلے سزا بھی تمہیں ملے، یار اچھی بات ہے۔ اللہ نے عقل نہیں دیا، عقل استعمال کیا کرو نا۔ یہ مکبر کا مسئلہ جو تمہیں اٹکا ہوا ہے نا، مکبر سے جا کے یا امام صاحب کے پاس جا کے حل کراؤ۔ تبلیغی جماعت والے کہتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں نکلو تو نماز کا ثواب زیادہ ہوتا ہے، بالکل زیادہ ہوتا ہے۔ ایک تیری نماز ہے، ایک مجاہد کی نماز ہے، برابر ہے۔ تو ایئر کنڈیشن میں پڑھتا ہے، وہ تلواروں کے سائے میں پڑھتا ہے، برابر ہے۔ وہی ایک سجدہ ہے کارگر جو 1000 سجدوں سے ماورا۔ ٹھیک کہتے ہیں، کوئی بات نہیں۔ دعا جب بھی مانگیں جیسے حضور نے مانگی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ۔ اللہ کے نبی نے کسی جگہ نہیں دعا مانگی کہ یا اللہ تجھے آدم کا وسیلہ، تجھے تیرے گھر کا وسیلہ، تجھے تیرے فرشتوں کا وسیلہ نہیں۔ سارا قرآن دعاؤں سے بھرا ہوا ہے۔ ربنا لا تؤاخذنا، ربنا لا تزغ قلوبنا، ربنا هب لنا من ازواجنا۔ سارا قرآن پڑھ لو۔ اگر عصر کے بعد طواف کرے، 2 کر لے، 3 کر لے، بعد میں مغرب کے بعد اس کی واجب پڑھے۔ دو رکعت نہیں پڑھی تھی، اب پڑھ لو، جب بھی یاد آئے پڑھ لو، کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے۔ آپ زمزم کا بوتل کسی سے خریدیں، زمزم بیچنا حرام ہے، لیکن وہ ڈبہ جو ہے اس کی تو قیمت ہے نا۔ بھر آنے والا اپنے آنے جانے کی محنت کی مزدوری لیتا ہے، وہ جائز ہے۔ زمزم حرام ہے بیچنا۔ کافر کو، غیر مسلم کو ہم زمزم دے سکتے ہیں، تو ابو جہل کیا پیتا تھا؟ زمزم نہیں پیتا تھا۔ ابو لہب کیا پیتا تھا؟ سارے مکے کے کافر زمزم پر تو پلے ہیں، بالکل دے سکتے ہیں، کیوں نہیں دے سکتے؟ لیکن یہ نیت کر کے دو کہ اللہ اس زمزم کی برکت سے اس کو اسلام نصیب کر دے۔ بالکل دو، ان کو ہدیہ دو۔ محبت بڑھاؤ گے تو کوئی تمہاری بات سنے گا نا۔ لڑائی میں کون بات سنتا ہے؟ طواف اپنے لیے کرو، کسی دوسرے کے لیے دعا کیا کرو۔ کعبۃ اللہ کا غلاف کب تبدیل ہوتا ہے؟ اس کا ٹکڑا مل جاتا ہے، جب ملنے کا وقت ہوتا ہے اونچا کر دیتے، ان کو پتہ ہے حاجی کاٹ کے لے جائیں گے۔ یہ جناب حج میں تبدیل ہوتا ہے، جب آپ مینا عرفات میں بیٹھے ہوئے پیچھے بدل جاتا ہے، ان کو پتہ ہے یہاں ہوں گے تو یہ تو کاٹ کے بھی لے جائیں گے۔ قرآن شریف زمین پہ رکھتے ہیں، اللہ ہدایت دے، شلوار ٹخنوں سے اوپر ہونی چاہیے۔ غیر مسلم کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بالکل جائز ہے۔ ایک عمرہ کر کے دوسرا فوراً کرے، کوئی حرج نہیں، لیکن زیادہ زور طواف پہ دو۔ یہودی کون لوگ ہیں جو فلسطین میں ہیں، جو اپنے آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور تورات کا پیروکار کہتے ہیں؟ مجھے موت دینا تو اپنے گھر میں دینا، ہاں یہ دعا جائز ہے۔ حضرت عمر نے بھی دعا مانگی تھی نا کہ اللہ مجھے موت بھی شہادت کی دینا، اور دینا بھی محمد کے شہر میں، مدینے میں دینا۔ اور دونوں قبول ہوئی، شہید بھی ہوئے اور دفن بھی روضے میں ہوئے۔ اگر ایک آدمی کو پیشاب کے قطرے آتے ہیں، بیماری ہے، کوئی بات نہیں، وہ احرام باندھ لینی چاہیے، ایک اور کپڑا باندھ لے، ہر نماز کے لیے نیا وضو کرے۔
تبلیغ والوں کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ تو مجھے آپ بتائیں، وہ کیا چوری سکھاتے ہیں، ڈاکہ سکھاتے ہیں، شراب پینا سکھاتے ہیں، کیا سکھاتے ہیں؟ اگر برے کام سکھاتے ہیں بالکل نہیں جانا، اور اگر اچھا کام سکھاتی ہے تو مانا ہے کہ تمہیں کوئی خناس روک رہا ہے، ساتھ جا کے دیکھو کہ کیا کہتے ہیں وہ، کیا کرتے ہیں۔ میں تو کبھی کیا نہیں، طواف کے دوران خون نکل گیا، دوبارہ طواف دوہرا لو۔ پاکستان میں ایک اسماعیلی فرقہ ہے، وہ بھی شیعہ ہیں، کوئی 12 امامی ہوتے ہیں، کوئی 6 امامی ہوتے ہیں، وہ تو اور زیادہ سخت شیعہ ہیں، انہوں نے تو نمازیں معاف کر دی ہیں۔ حزب البحر جو ہے پڑھنے کی اجازت ہے، دعا ہے، بالکل پڑھا کریں، کوئی بات نہیں۔ رواحہ چلنے والا، جانے والا، راہ یا روح ہو، لڑکی کا نام رکھیں رواحہ، بہرحال آج تک کسی نے نہیں رکھا، نہ یہ نام میں شمار ہوتا ہے۔ رکھا جائے تو کوئی عبداللہ ابن رواحہ حضور کے ایک صحابی بھی تھے،